کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اور رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں 8-10 چیزیں بیان ہو گئی تھیں۔ 11ویں چیز یہ ہے کہ آپ رمضان کی اور عید کی خریداری رمضان سے پہلے ان دنوں میں کر لیجئے۔ رمضان کے قیمتی اوقات اور خاص طور سے آخری عشرہ جو پورے رمضان کا نچوڑ ہے، اس میں عام طور پر گھنٹوں گھنٹوں مارکیٹ میں مرد و خواتین گھومتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، اور اتنے قیمتی اوقات کو، قیمتی لمحات کو بازاروں مارکیٹوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو آپ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں رمضان کی یا عید کی، وہ ساری رمضان سے پہلے خرید لیجیے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ رمضان آپ یکسوئی سے گزار لیں گے اور آپ کے وہ قیمتی لمحات اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، تلاوت میں گزریں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان کی اور عید کی مہنگائی سے آپ بچ جائیں گے، آپ کا پیسہ بھی بچے گا۔ 12واں نمبر یہ ہے کہ جو کارخانے دار ہیں، جو فیکٹریاں چلاتے ہیں، ان کے ہاں اگر کوئی ہیوی پروجیکٹس ہیں تو اسے رمضان سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ رمضان میں آپ کا وقت بچ سکے اور آپ اسے عبادت میں گزار سکیں۔ 13واں نمبر یہ ہے کہ کوئی گھر میں تعمیراتی کام ہے، کوئی مشین خراب ہے، کہیں رنگ کروانا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے لیے آپ کے وقت کی ضرورت ہے، تو وہ بھی رمضان سے پہلے کروا لیجئے، تاکہ رمضان آپ یکسوئی سے گزار سکیں۔ 14واں نمبر یہ ہے کہ جیسے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رمضان کے لیے اپنے اوقات کو جتنا زیادہ فارغ کر سکیں اتنا فارغ رکھیں، اور مشکل کام، بڑے کام وہ رمضان سے پہلے کر لیجئے، تو اسی طریقے سے اپنے ماتحتوں اور ملازمین سے بھی آپ تخفیف کیجیے۔ ان پر رمضان میں کاموں کا اتنا بوجھ نہ ڈالیے کہ روزہ ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں اپنے غلام، یعنی جو بھی اس وقت غلام ہوتے تھے جو سارے کام کرتے تھے، تو آج کل ان کی جگہ ملازم ہیں، چاہے وہ گھریلو ملازم ہوں، چاہے وہ فیکٹری کے ملازم ہوں، چاہے آپ کی دکان کے ملازم ہوں، وہ اس غلام کے حکم میں ہیں۔ تو ان سے جو تخفیف کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جہنم سے نجات ملے گی اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو رمضان میں اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملازمین سے کاموں کا بوجھ ہلکا کیجیے۔ 15واں نمبر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی آخری صورتیں، آخری پارہ وہ یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ عام طور پر لوگوں کو 2-3 صورتیں، 4 صورتیں یاد ہوتی ہیں اور وہی پڑھتے رہتے ہیں نمازوں میں۔ تو یہ کتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ پورا قرآن چھوڑ کر بس آپ نے پوری زندگی میں 3-4 صورتیں یاد کی ہیں اور آپ وہی بس ہر رکعت میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک معتدبی حصہ ہر مسلمان کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے۔ تو ابھی سے شروع کر دیجئے، پھر رمضان میں اور زیادہ اس کو وقت دیجئے۔ سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، سورہ مزمل یاد کر لیں، سورہ رحمان یاد کر لیں، سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ الف لام میم سجدہ یاد کر لیں، آخری پارہ پورا یاد کر لیں۔ تو یہ جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ نمازوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور 16واں نمبر یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا جذبہ تو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے پر آدمی قادر نہیں ہوتا، تجوید کے قواعد کے مطابق نہیں پڑھ پاتا، چونکہ اس نے سیکھا نہیں۔ بعض اوقات وہ غلطیاں کرتا ہے اور بہت سنگین قسم کی غلطیاں کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے لحن خفی، چھوٹی موٹی غلطی، اور ایک ہوتی ہے لحن جلی، بہت بڑی غلطی۔
تو جب آدمی تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھا ہوا نہ ہو اور کسی قاری صاحب سے باقاعدہ اس نے مخارج سے الفاظ کی ادائیگی کی مشق نہ کی ہو تو وہ بعض اوقات لحن جلی میں مبتلا ہوتا ہے، اور لحن جلی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کفریہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں، تو بجائے ثواب ملنے کے آدمی کفر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اپنا قرآن کریم صحیح کرنا چاہیے۔ کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کر رہے ہیں اور ہمیں ان الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی آج تک توفیق نہیں ہوئی۔ تو جن کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ابھی سے قاری صاحب سے منت کریں، امام صاحب کی منت کریں، کسی مولوی صاحب کی منت کریں کہ مجھے آپ 15 منٹ دے دیجئے، میرا قرآن صحیح کروا دیجئے۔ تو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے جتنی بھی مشقت اٹھانا پڑے وہ مشقت اٹھائیں۔ اور مشقت کیا ہے؟ آپ آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں فارغ نہیں کر سکتے اس کے لیے، دنیا بھر کے کاموں میں ہم دن رات جوتے رہتے ہیں، جس کا نفع یقینی نہیں ہوتا اور جس کا نفع ہمیشہ ملنے والا نہیں ہوتا، فانی ہے، ختم ہو جائے گا۔ موت کے بعد ہمارے ساتھ نہ تو مال و دولت جائے گا، نہ ڈالر جائیں گے، نہ ریال جائیں گے، نہ روپیہ جائے گا، نہ سونا چاندی جائے گا، نہ عزیز و قریب رشتہ دار جائیں گے، نہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ قبر میں ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا، ہمارے اخلاق جائیں گے، ہماری نماز جائے گی، ہمارا روزہ جائے گا، ہماری تلاوت جائے گی۔ تو وہ اللہ کا کلام جو اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے اور پوری انسانیت کے لیے اتارا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے ہم سے، ہم اس کے الفاظ ہی صحیح نہیں پڑھ پا رہے، تو پھر آگے ترجمہ اور معنی اور تفسیر تو دور کی بات ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں، صحیح مخارج سے الفاظ کی ادائیگی کر سکیں اور قرآن کریم ان قواعد کے مطابق ہم پڑھ سکیں جن قواعد کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ اگلا مرحلہ پھر اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر سیکھنا ہے، اس کے بعد پھر اس قرآن کریم کو عمل میں لانا ہے، اور پھر اس قرآن کریم کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے۔ یہ سارے 4-5 حقوق قرآن کریم کے ہیں جو ہر مسلمان پر ادا کرنا لازم ہے۔ تو ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ ہم ابھی سے رمضان کے لیے نظام الاوقات بنائیں۔ دیکھیں، جب آدمی کوئی نظام الاوقات بنا لیتا ہے تو اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دیکھو، جو بھی معمول تم کرنا چاہتے ہو نا 24 گھنٹے میں، اس کی مقدار متعین کر لو، اس کے لیے وقت متعین کر لو، اور بہتر ہے کہ اس کے لیے جگہ بھی متعین کر لو۔ جب یہ 3 کام تم کر لو گے تو معمول ادا کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ وہ نظم الاوقات آپ بنا لیں گے تو وقت جب آئے گا تو خود آپ کے دماغ میں گھنٹی بجے گی کہ میرے فلاں معمول کا وقت ہو گیا۔ آپ اس جگہ پر پہنچیں گے تو آپ کو اور زیادہ ترغیب ملے گی کہ یہ وہ میری جگہ ہے معمول ادا کرنے کی۔ تو مقدار بھی متعین ہوگی تو اس معمول کا ادا کرنا بہت آسان ہوگا۔ جب مقدار متعین نہیں ہوتی تو آدمی تھوڑی دیر تسبیح پڑھتا ہے، تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ جب آپ نے مقدار متعین کر لی کہ مجھے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، تو اب مقدار متعین کر لی آپ نے، تو جب تک یہ مقدار پوری نہیں ہوگی آپ نہیں اٹھیں گے۔ مقدار متعین نہیں کی تو آپ نے 2-4 دفعہ تسبیح پڑھی اور کوئی کام یاد آیا، کوئی دل میں خیال پیدا ہوا، آپ اٹھ کر چلے گئے۔ تو نظام الاوقات بنائیے ابھی سے، اپنے کاموں کو دیکھ کر جتنی تخفیف آپ دنیاوی کاموں میں کر سکتے ہیں اتنی تخفیف کریں، جتنا کم کر سکتے ہیں ان کو کم کریں، اور اس کو پیش نظر رکھ کر کے اپنی دنیاوی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے بیٹے بچوں کا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے،
اور باقی حقوق کی ادائیگی ہے، ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میں کتنا وقت فارغ کر سکتا ہوں، اپنے دنیا کے کاموں میں کتنی تخفیف کر سکتا ہوں، کتنا کم کر سکتا ہوں، اتنا کم کر کے آپ نظام الاوقات بنائیے، اور ابھی سے بنائیے، اور پھر پختگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس نظام الاوقات پر عمل کیجیے۔ دیکھیں آپ کو کیسا لطف آئے گا۔ چند دن آپ اس نظام الاوقات کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کے لیے پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، آپ کو لطف آئے گا۔ آخری بات یہ ہے، رمضان کے سلسلے میں اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ رمضان میں بھی بات ہوتی رہے گی۔ اس نشست کی آخری بات یہ ہے کہ کل سے حج کے لیے درخواستیں جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی درخواستیں جمع کرائیں اور حج کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے۔ تو جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، اور انہوں نے پہلے حج نہیں کیا، تو ان کو لازم ہے کہ وہ حج کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ حج کن پر فرض ہوتا ہے؟ جن کے پاس آنے جانے کا خرچہ، یعنی آنے جانے کا جہاز کا کرایہ، وہاں رہنے کے اخراجات، اور اتنے دنوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ گھر میں چھوڑ کر جا سکتے ہوں، تو یہ صاحب استطاعت کہلاتے ہیں، اور ان پر حج فرض ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جی پیسے جمع کرتے رہتے ہیں کہ مکان بنانا ہے، اور مکان چونکہ 50-60 لاکھ کا بنے گا، تو ابھی تو ہمارے پاس 5-10 لاکھ ہی جمع ہوئے ہیں، تو مکان بنانے کی جتنی مقدار ہمیں پیسوں کی چاہیے وہ تو ابھی پوری نہیں ہوئی، اور مکان انسان کی بنیادی ضرورات میں داخل ہے، لہٰذا ہم پر حج فرض نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نقدی جب آپ کے پاس ہو تو جس مقصد کے لیے بھی آپ نے رکھی ہو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہے، اور اگر وہ اتنی رقم ہے کہ آپ اس سے حج کر سکتے ہیں تو حج کرنا بھی لازم ہے۔ مکان بنانے کی نیت سے آپ نے رکھی ہو، اپنے بچوں کی شادی کی نیت سے رکھی ہو، کسی اور مقصد سے رکھی ہو، جب نقدی کی شکل میں آپ کے پاس رقم موجود ہے تو اس سے حج ساقط نہیں ہوتا، اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے اور حج کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ ہاں، آپ نے مکان کی تعمیر شروع کر دی، اور آپ کے پاس جو 10 لاکھ تھے اس کا مٹیریل آپ نے خرید لیا، اور مکان کی تعمیر جاری ہے، اس میں لگ رہا ہے، تو پھر آپ پر حج فرض نہیں ہوگا۔ لیکن نقدی کی شکل میں جب تک آپ کے پاس رقم موجود ہے آپ پر حج کرنا لازم رہے گا۔ تو یہ اتنا بڑا اہم رکن ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بلا عذر شدید اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ آئندہ کیا حالات پیش آئیں، تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی عذر لاحق ہو جائے، کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو جائے اور تم حج نہ کر سکو، اور یہ فریضہ آپ کے ذمے میں باقی رہ جائے اور آپ کی موت کا وقت آ جائے۔ اس لیے جب فرض ہو جائے اور کوئی بڑا عذر نہ ہو، کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس میں تعجیل فرض ہے اور اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہے انہوں نے پہلے حج نہیں کیا تو ان کو چاہیے کہ وہ درخواستیں جمع کرائیں، اور جنہوں نے حج کر رکھا ہے اور فرض ادا کر چکے ہیں اور اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اپنے گرد و نواح میں غریبوں پر خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں معاشی حالات کتنے کمزور ہیں، اور خاص طور سے غریب طبقہ، متوسط اور اس سے نیچے کے طبقہ، بلکہ بہت سارے سفید پوش جو ظاہری طور پر غریب نہیں لگتے لیکن اندر سے مجبور ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے مجبور ہیں۔ تو نفل حج عمرہ کرنے کے بجائے اپنے ان بھائیوں کی مدد کیجیے جن کو اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے، اور وہ غریبوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ نفل حج بھی کر سکتے ہیں، کریں، لیکن غریبوں کو نہ بھولیں۔ غریبوں کو نظر انداز کر کے نفل حج عمرے پر زور دینا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔
آپ کا مسلمان بھائی ہے اور وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں اور کسی شدید بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ حج کرنے چلیں، نفل حج کرنے چلیں۔ آپ اپنی شان بڑھانا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنے حج کر لیے، اتنے حج کر لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے محلے کے لوگوں کا جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں میں جائزہ لیں کہ کون ہے جو مشکل میں ہے، اس مشکل کو دور کریں اور اتنا تعامل اس سے کریں کہ وہ رمضان آسانی سے گزار سکے اور سہولت سے روزے رکھ سکے۔ یہ آپ کے اس نفل حج اور عمرے سے زیادہ اہم ہے، اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے کسی بھائی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ مجھے اس سے زیادہ افضل ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ مسجد نبوی، وہاں کی نمازیں، ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 کے برابر ملتا ہے۔ وہاں کی نمازیں اور وہاں کا اعتکاف چھوڑ کر میں اپنے بھائی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلوں، 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ مجھے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو اپنے بھائیوں کی حاجت پوری کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔